حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ورق وکان فصہ حبشیا۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انگوٹھی تھی وہ چاندی کی تھی، اور جو اس کا نگینہ تھا وہ حبش کا تھا، اور اس حبش سے مراد یہ ہے کہ وہ عقیق وغیرہ کا سیاہ رنگ کا نگینہ تھا۔ تو آج بھی اگر کوئی اپنی انگوٹھی بنوائے اور اس پر سیاہ رنگ کا نگینہ لگائے تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، مرد کے لیے جو انگوٹھی ہے وہ صرف چاندی کی انگوٹھی ایک نگ والی جو 4.5 ماشے سے کم ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، وہ پہن سکتا ہے۔ جملہ میں دوبارہ بول رہا ہوں، دوبارہ آپ توجہ فرمائیں۔ صرف چاندی کی، صرف ایک نگ والی، اور صرف 4.5 ماشے تک وزن اس کا ہو، یعنی اس سے کم ہو۔ اگر انگوٹھیاں 2 ہوں گی تو بھی ناجائز، نگینے ایک سے زیادہ ہوں گے تو بھی ناجائز، چاندی کی نہیں کسی اور جگہ کی ہے تو بھی ناجائز۔ اور یاد رکھیں کہ وہ انگوٹھی کے علاوہ وہ بھلے سونے کی انگوٹھی ہو، بھلے حضرت کی سالگرہ ہو، بھلے جناب کا اپنی شادی ہو، خوشی ہو، جو مرضی ہو، صرف چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے کوئی اور اس طرح کا معاملہ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ اگر پہنے گا، جتنی دیر پہنے رکھے گا گنہگار ہوگا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ جو ملنگ ٹائپ بندے ہوتے ہیں تو انہوں نے وہ کڑے پہنے ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، گنہگار ہے۔ بھلے وہ سونے کا پہنے، بھلے وہ چاندی کا پہنے، بھلے وہ پیتل کا پہنے، سٹیل کا پہنے، جو بھی بنوا کے پہنے گا یہ ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے گلے میں زنجیر لوگ پہن لیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، مرد کے لیے گناہ ہے، حرام ہے، اور جتنی دیر وہ پہنے رکھے گا وہ لمحہ بلمحہ گناہگار ہوتا رہے گا۔ بھلے وہ سونے کا ہو، بھلے وہ چاندی کا ہو، بھلے وہ زنجیر ہو، بھلے وہ چھلا ہو، بھلے وہ کڑا ہو، جو بھی ہو۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جی میں بابا فرید دربار پہ گیا تھا، وہاں سے لے کے آیا ہوں، تو بابا فرید حضور آپ ویچنڈ ہے ایسی، بھائی انہوں نے تو یہ فرمایا نہیں بھی یہ جائز ہے، وہ تو کہتے ہیں ناجائز ہے۔ بھلے حضرت بابا فرید کے دربار کا ہو، بھلے حضرت داتا حجویری کے دربار کا ہو، بھلے اجمیر شریف دربار کا ہو، بھلے جیلانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ان کے دربار کا ہو، ایون کہ وہ مکے مدینے ہی کا کیوں نہ ہو، انگوٹھی کے علاوہ جو چاندی کی انگوٹھی جس کا پورا دائرہ کار شریعت نے بیان کیا ہے، خود یہاں حدیث پاک حضور نے چاندی کی انگوٹھی پہنی، بھلے وہ مکے مدینے ہی کا کیوں نہ ہو، وہ جائز نہیں۔ سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے خوشی ہے، سالگرہ ہے، جو بھی موقع ہے، حج پہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جو بھی موقع ہے، یہ مرد کے لیے جائز نہیں۔ اور یہ بلا وجہ کی جناب والا وہ کسی نے کو کڑا پہن رکھا ہے یا کسی نے کو چھلے 4 اور بالخصوص یہ جو بے عمل جو پیر ہیں، جن کو نہ داڑھی شیف سے غرض ہے، نہ نماز سے ہے، نہ مسجد سے ہے، نہ قرآن پاک سے ہے، انہیں جناب 5 7 8 جناب انہوں نے انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں، اور اتنے بڑے بڑے نگ ہوں گے، ایسا لگتا ہے جیسے جو انگوٹھیاں ہیں یہی ولایت کے درجے بتاتی ہیں۔ تو جس نے 2 پہن رکھی ہیں اس کے 2 درجے ہیں، جس نے 3 پہن رکھی اس کے 3 درجے ہیں، جس نے 4 پہن رکھی اس کے 4 درجے ہیں۔ اگر انگوٹھیوں سے درجے ہوں تو ہو سکتا ہے نیچے والے ہوں، اوپر والے نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ کہہ لو، نہیں تو استغفر اللہ کہہ لیا کرو، یہو جی گل تو ویسے استغفر اللہ بھی بنتا ہے۔ اور اس طرح کے بندوں سے، اس طرح کے بابوں سے جان چھڑائیں، اپنے آپ کو بچائیں، خود بھی بچیں، اپنی خواتین کو بچائیں، اپنے متعلقہ لوگوں کو بچائیں۔ یہ بازاری لوگ ہیں، یہ نبی پاک کی شریعت نہیں ہے کہ جناب وہ ہاتھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ 5 7 انگوٹھیاں ہیں اور مرد عورتیں آ رہی ہیں اور چوم رہے ہیں، دربار بابا جی کا لگا ہوا ہے۔ حضور کا دربار ایسا نہیں ہے اور نہ یہ طریقہ کار ہے، تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی چاندی کی تھی، بلکہ یہاں اسی حدیث پاک کی شرح میں اس کے نیچے وضاحت میں کان خاتم النبی من ورق، اس کی نیچے وضاحت میں ایک حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک ایسا بندہ بھی آیا جس نے پیتل کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے بتوں کی جو بو ہے میں وہ پا رہا ہوں،
بعض روایت میں یہ ہے کہ جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی تو اس کو فرمایا گیا کہ تم نے آگ کا انگارہ پہنا ہوا ہے یا اس کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے، تو آپ نے اسے اتروا دیا۔ تو یعنی چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ مرد کے لیے اور کسی طرح کا اس طرح کی جو زیب و زینت ہے وہ درست نہیں ہے، الا یہ کہ جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہو۔ تو لہٰذا کوئی پیر ہو یا مرید ہو، کوئی شیخ ہو، مشائخ ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، شادی ہو، جو بھی ہو، یہ بندہ نہیں پہن سکتا، اور آپ تمام دوستوں کو، سننے والوں کو اس سے پرہیز بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا پیر یا بابا کرتا ہے، اس کا دین شریعت سے اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں، نہ وہ دلیل بن سکتا ہے اور نہ یہ درست ہے، بھلے وہ بظاہر جو مرضی نظر آتا ہو، یہ کام فی نفسی ہی جائز نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ تو تھا بالخصوص جو انگوٹھی تھی وہ کس طرح کی تھی، یعنی چاندی کی تھی یا سونے کی تھی یا کس طرح کی تھی، یہ اس کی تفصیل تھی۔ آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی کیوں استعمال فرمائی، اس کی وجہ یہاں لکھی ہے۔ یہاں حضرت قتادہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں لما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب الی العجم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارادہ فرمایا کہ وہ عجمیوں کو خط لکھیں، ان کے ساتھ مراسلات کریں، کتابت کریں، انہیں خط لکھیں، تو فرمایا قیل لہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ ان العجم لا یقبلون الا کتابا علیہ خاتم، کہ حضور یہ جو اجمی لوگ ہیں، جیسے اس وقت کا ایران وغیرہ تھا یا اور دیگر ایسے علاقے تھے کہ جو اجمی تھے، تو عرض کی حضور یہ لوگ وہ خط بالکل قبول نہیں کرتے کہ جس پر مہر نہیں ہوتی، تو اس لیے آپ کو مہر بنوانی پڑے گی، آپ مہر لگا کے بھیجیں گے تو وہ قبول کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ کے اپنے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، اس کے بغیر بندہ قبول ہی نہیں کرتا۔ آپ کے پاس کوئی ڈاک آئے اور وہ باقاعدہ سیل نہ اس پہ لگی ہو، آپ قبول نہیں کریں گے۔ بالخصوص جو بہت زیادہ سیکرٹ معلومات ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہوتے ہیں یہ جو امتحانات ہوتے ہیں، ایگزامینیشن ہوتے ہیں، جوابی کاپی ہوتی ہیں، کویسچن پیپرز ہوتے ہیں، بالخصوص ان کو کیا جاتا ہے، وہ ان کے پورے تقاضے کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال تو اس وقت کا بھی یہ تقاضا تھا کہ وہ لوگ ایسا خط قبول نہیں کرتے تھے جس پر مہر نہیں ہوتی تھی۔ تو فرماتے ہیں فستانا خاتمن، عرض کی کہ حضور وہ لوگ قبول نہیں کرتے بغیر مہر کے، فستانا خاتمن، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پھر جو انگوٹھی تھی وہ تیار ہوئی۔ راوی کہتے ہیں فکأنی انظر الی بیاضہ فی کفہ، فرماتے ہیں گویا میں آپ کی ہتھیلی میں اس کی سفیدی ابھی دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ جو آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اس کی سفیدی میں ابھی دیکھ رہا ہوں۔ تو یعنی ان لوگوں کی طرف ظاہر ہے دین کی خدمت مقصود تھی، تبلیغ مقصود تھی، تو اس لیے پھر آپ نے وہ انگوٹھی بنوائی اور اس انگوٹھی کو مہر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اب وہ جو مہر کے طور پر استعمال کرتے تھے تو وہ اس پر لکھا کیا تھا، اس سے اگلی حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے۔ چنانچہ بلکہ یہ جو حدیث پاک آپ نے سنی ہے کہ اجمی لوگ بغیر مہر کے خط قبول نہیں کرتے تھے، اس کے نیچے شرح میں امام باجوری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے خط کا استعمال کیا وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جنہوں نے ہدہد کے ہاتھ خط بھیجا تھا بلقیس کو۔ بڑی گل ہے، بہت مضبوط آزما ہے، بڑا پچا جاندے جے۔ سب سے پہلے جو خط لکھا وہ ہدہد کے ذریعے، وہ بھی کتنا دلچسپ واقعہ ہے، پڑھنے والے پڑھیں، تفسیر قرآن پڑھیں سورہ نمل میں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا دلچسپ ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یعنی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خط بھیجا تھا جو ہدہد لے کے گیا تھا اور بلقیس کے جا کے گود میں ڈالا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی پر کیا نقش تھا، اس کے بارے میں امام ترمذی نے لکھا ہے۔ حضرت ثمامہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال کان نقش خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ستر ورسول ستر واللہ ستر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی پر جو نقش تھا اس کی 3 سطریں تھیں۔ پہلی سطر پر لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری سطر پر لکھا تھا رسول، اور تیسری سطر پہ لکھا تھا اللہ۔ جو مہر والی انگوٹھی ہوتی تھی اس زمانے میں، یا اب تک تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 150 سال تک جو استعمال ہوتی رہی ہے، تو مہر کا بالخصوص مہر کا یہ رول ہے، جو اس فن کے جاننے والے ہیں انہیں بہتر پتہ ہے
کہ عام تحریریں اوپر سے نیچے کی طرف پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک، لیکن یہ جو مہر ہوتی ہے اس کا اصول ہوتا ہے کہ اس کی تحریر نیچے سے اوپر کی طرف پڑھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر، آپ نے اس کی پکچریں بھی بنی ہوئی ہیں، اس کا نقشہ بھی بنا ہوا ہے، وہ آپ نے دیکھا بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ سب سے نیچے لفظ محمد لکھا ہوا ہے، اوپر رسول لکھا ہوا ہے، اور اس سے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی بعض اوقات ہو سکتا ہے ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ لفظ اللہ، پھر لفظ رسول، پھر لفظ محمد، تو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے۔ تو اصل میں جو مہر کا اس کا جو انداز ہے لکھنے کا وہ یہی ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے محمد رسول اللہ، یعنی محمد الرسول اللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر پر لکھا تھا۔ اور انگوٹھی پر کچھ لکھوانا یہ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی پر نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ والوں، انبیاء اور دیگر بھی بہت سارے بزرگوں کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا۔ یہاں کچھ تفصیل میرے سامنے ہے، اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں پڑھ دیتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا، آپ سنیں گے۔ کچھ روایات مطلب کچھ وہ نقش ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے ہیں، اور کچھ اس سے پہلے کے ہیں، میں وہ دونوں بیان کرتا ہوں۔ جو بعد کے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پر یہ لکھا ہوا تھا، کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق کی انگوٹھی پر لکھا تھا، نصیحت کے لیے موت کافی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ کرے ہم موت سے نصیحت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ یہ آپ کی انگوٹھی پر نقش تھا۔ اسی طریقے سے دیگر کئی اور جو حضرات تھے ان میں سے ایک کی جو انگوٹھی تھی ان پر لکھا تھا للہ الملک، اللہ کے لیے ساری بادشاہی ہے۔ حضرت حذیفہ اور حضرت ابن جراح ان کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا الحمدللہ، اور ابو جعفر الباقر کی انگوٹھی پر لکھا تھا العزت باللہ، کہ ساری عزتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں، یہ ساری عزتیں اللہ کی وجہ سے ہیں۔ جو پچھلے انبیاء کرام ہیں ان کی انگوٹھیوں پر بھی کچھ نہ کچھ کئی انبیاء کرام کے بارے میں تفصیلیں موجود ہیں، سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو انگوٹھی بنائی یا بنوائی اس پر کیا لکھا تھا؟ اب مچل جائیں گے اور بے ساختہ سبحان اللہ کہیں گے۔ یہاں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی انگوٹھی پر نقش تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی انگوٹھی پہ یہ لکھا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی اس پر یہ لکھا تھا کہ لکل اجل کتاب، ہر مدت لکھی ہوئی ہے۔ آپ اس کے ترجمے اور مفہوم میں کہہ سکتے ہیں کہ مراد یہ یہاں ہو سکتی ہے کہ ہر ایک چیز کی مدت لکھی ہوئی ہے، اس نے فنا ہونا ہے، اس نے جانا ہے، یہ یعنی کیسی کیسی تحریریں وہ لکھوایا کرتے تھے کہ بندے کی نظر پڑتی رہے اور بندہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہے۔ یہاں ایک چیز میں رک کر اور کہنا چاہوں گا کہ جس چیز پر بار بار نظر پڑتی تھی وہاں یہ لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وغیرہ وغیرہ، لکل اجل کتاب، یہ جملے اللہ والوں نے لکھوائے ہوتے تھے۔ اور ہم نے ڈرائنگ روم میں کیا رکھا ہوتا ہے؟ عجیب بڑاوا سا بنا کے رکھا ہوتا ہے سامنے، کوئی کہیں کوئی ٹرافی رکھی ہوئی ہے، کہیں کوئی عجیب سی جناب کوئی ہم نے کوئی سینری رکھی ہوئی ہے، کوئی نقشہ بنا رکھا ہے۔ کوئی حرج نہیں اگر بندہ کوئی ایسی بات بھی سامنے لکھ کے رکھ لے کہ جس سے بندہ آخرت یاد کرتا رہے یا بندے کو کوئی نیکی یاد آتی رہے۔ ایک دکان ہے، میں اس پر جاتا ہوتا ہوں اکثر، تو وہ جیسے ہم کاؤنٹر پہ جاتے ہیں تو سامنے اس نے لکھ لگایا ہوا ہے کہ آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے، تو جیسے اس پر نظر پڑتی ہے اب درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی کیا ٹائم لگتا ہے، لیکن لکھنے والے نے لکھ دیا، پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، پڑھنے والے کو ملے گا تو لکھنے لکھوانے والے کو بھی ملے گا۔ لیکن ہمارے جو مطلب نقش و نگار ہیں یا ہماری جو زیب و زینت ہے یا ہمارے جو کمروں کی اور ڈرائنگ روم کی اور بیٹھک کی جو رکھنے والی چیزیں ہیں، وہ پتہ نہیں دنیا دار۔ ایک جگہ میں کسی سے ملنے گئے، میں نے خیر ان کو فوراً ریکویسٹ کی، بت بنا رکھے تھے، یعنی وہ کھلونے اس قسم کے تھے کہ وہ بت تھے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، عجیب و غریب سی صورتیں بنا رکھی تھی۔ میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگوں نے یوں کیا جی، ایک کی تصویر ہے جی، ایک غوث پاک دی ہے جی۔ بھئی غوث پاک نے تو نہیں کہا کہ جائز ہے، نہ ہی کوئی تصویریں زمانے میں تھیں، اور اگر ہوں بھی تو لگانا جائز نہیں ہے۔ کوئی برکت یہ تصویروں سے ہوگی، اور برکت تو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہوگی۔
قرآن پاک رکھا رہے، اس کو بندہ ہاتھ بھی نہ لگائے تو ٹھیک ہے، اس کے رکھنے سے جو برکت ہوگی، لیکن کیا پڑھنے والی برکت اس کو صرف رکھنے سے مل جائے گی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کسی بھی بزرگوں ولیوں کسی کی بھی تصویر ہم رکھ نہیں سکتے، اور بالخصوص اس کو احتراماً لٹکانا لگانا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. بھلے کسی پیر صاحب کی تصویر ہے، بھلے کسی جیسے حضرت بابا فرید کی خیالی تصویریں بنائی ہوئی ہیں، غوث پاک کی خیالی تصویریں بنائی ہوئی ہیں، اب پتہ نہیں وہ کیسے کیسے بزرگوں کی، سیون شی والے بزرگوں کی، سخی لال شہباز قلندر کی تصویریں بنائی ہوئی ہیں، گود میں کسی اور کو بٹھایا ہوا ہے، اور یہ عجیب و غریب پکھاڑ بازی بنائی ہوئی ہے جس کا شریعت میں وجود ہی نہیں ہے. اور جو بالخصوص مسلک اہل سنت ہے، جو سنی علماء ہیں، وہ تو بیچارے شور مچا رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جاہل بابوں کا کام ہے، یہ جاہل عوام کا کام ہے، اس کا ہمارے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس طرح کی تصویریں نہ تو فائدہ دیتی ہیں اور نہ ہی لگانی چاہیے، الٹا ان کا نقصان ہوتا ہے، ان کا فائدے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب ہم انگوٹھی اس طرح کی پہنیں، اپنے موضوع کی طرف واپس آ رہے ہیں، جب ہم اس طرح کی انگوٹھی پہنیں، اگر اس پر کوئی اس طرح کے متبرک نام لکھے ہوں تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں امام ترمذی باقاعدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک لے کے آئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام زہری حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء نزع خاتمہ، کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو آپ اپنی انگوٹھی کو اتار لیا کرتے تھے. کیوں؟ اس پر ادب والے الفاظ لکھے ہیں، محمد رسول اللہ، یعنی محمد رسول اللہ، یہ الفاظ لکھے تھے، حضور سے اتار لیا کرتے تھے. یعنی یہ رسپیکٹ ہے، یہ تعظیم ہے، یہ احترام ہے، یہ ادب ہے. اور یاد رکھیں کسی بھی زمانے میں تعظیم اور ادب کا دائرہ محدود نہیں ہے، اس کو پلے باندھ لیں. یعنی وہ شریعت سے نہ ٹکرائے، شریعت کے برخلاف نہ ہو. یعنی شریعت میں یہ نہیں ہم کہیں گے کہ ایسا تھا یا نہیں تھا، یہ دیکھیں گے کہ آیا یہ شریعت کے مخالف تو نہیں، یہ شریعت کے برخلاف تو نہیں، شریعت میں اس کے معارض طور پر، اس کے مخالف طور پر کوئی نص وارد تو نہیں. اگر نہیں تو ایسا ادب و احترام قبول ہے. اس کی مثالیں خود بخاری میں ہیں، اس کی مثالیں سیاستہ میں ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنے والے ایسے کرتے تھے، یوں بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. وہ ادب ایسا کرتے تھے کہ ایک صحابی نے یوں کہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کے بارے میں بیان کرنے لگے کہ 4 جانور ہیں جن کی قربانی کی جائے گی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اصابعی اکثر من اصابعہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کے برابر ہیں، بلکہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں. ایک صحابی کی روایت یہ بھی آپ کو چند دن پہلے سنائی، اس کو شیخ محقق نے مدارج النبوہ میں لکھا کہ ایک صحابی نے اس لیے تھوڑی دیر جانور پر بیٹھنا گوارا کیا کہ حضور کا ادب اور احترام لانا مقصود ہے، بجا لانا مقصود ہے کہ یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے. اور یہاں سعودی نجدی کو دیکھیں، وہ لال رومال جو وہاں ابھی بھی چند دن پہلے وہاں مدینہ شریف میں وہ جناب اس نے مائک پکڑا اور سب کے سامنے اعلان کر رہا ہے، لوگو یہاں مسجد نبوی کی نیت سے آنا چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی نیت سے نہیں آنا چاہیے. کیسی خباثت ہے، کیسی جناب خراب ذہنی ہے. قرآن نہیں پڑھا، یہ کس نے کہہ دیا کہ حضور کے روزے کی نیت سے نہ آئیں، یا حضور کی مبارک قبر کی نیت سے نہ آئیں، یا حضور کی بارگاہ کی نیت سے نہ آئیں، مسجد نبی کی نیت سے آئیں. یہ مسجد نبی بنی کیسے؟ کیا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے ان کی بارگاہ میں آ جاؤ. اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ باقاعدہ حضور کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد آنے والے آئے ہیں، بلکہ ایک آئے حضور کے 3 دن کے بعد، دنیا سے وصال فرمانے کے 3 دن کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ انور پہ آئے، قبر پہ آئے اور آ کر عرض کی حضور میں تو قرآن پڑھ کے آیا ہوں، مجھے تو نہیں پتا تھا آپ وصال فرما چکے، میں نے قرآن پڑھا ہے کہ اپنی جان پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ انور سے آواز آئی، قبر سے آواز آئی، جا تجھے بخش دیا گیا. بتائیے وہ قبر کی نیت سے آیا یا مسجد نبی کی نیت سے آیا؟ پھر اگر یہ بھی کسی کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہاں یہ بعض ناخلف اور بدتمیز قسم کے لوگ کہہ دیتے ہیں جو یہ منافقین کے بارے میں تھی، تو اگر بالفرض اولاً تو اس بات کے بھی کئی جواب ہیں، اور اگر یہ بات ہو بھی تو کیا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح حدیث نہیں جس کو حضور نے یوں ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، میرے روزے کی زیارت کی، اس پر ہماری شفاعت واجب ہے. کیا یہ حدیث پاک نہیں پڑھی کہ من حج فلم یزرنی فقط جفانی، جو حج کو تو آیا لیکن ہماری زیارت کو نہ آیا
اس نے ہم سے جفا کی. کیا حضور نہیں جانتے تھے کہ میری قبر بن جائے گی, میرا مزار بن جائے گا, میرا روزہ بن جائے گا؟ حضور کو نہیں پتا تھا. پھر بھی فرما رہے ہیں جو حج کو آیا لیکن ہمارے پاس نہ آیا اس نے جفا کی. اور یہ ظالم کہتے ہیں جو ریالوں پہ پلنے والے ہیں اور کچھ ڈالروں پہ پلنے والے ہیں, یہ کہتے ہیں وہ جی قبر کی نیت سے نہ آئے جی, روزہ مبارک کی نیت سے نہ آئے. وہاں اگر کوئی روزہ انور کے سامنے اگر الٹے قدم پیچھے چلتا ہے تو وہاں ان کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ کون سا ادب ہے, کیا صحابہ نے ایسا ادب کیا؟ اور میں نے کہا صحابہ نے اس سے بڑھ کر ادب کیا ہے. بخاری میں نہیں پڑھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور جب اپنا لعاب دہن منہ سے باہر نکالتے تو صحابہ کرام اسے اپنے ہاتھوں پر لیا کرتے تھے. یہ بخاری میں ہے. کیا یہ بخاری میں نہیں پڑھا کہ جب حضور اپنے مبارک چہرے پر پانی ڈالا کرتے تھے تو وہ پانی صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے؟ اور ادب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بادشاہوں کا ادب درست ہے, بڑوں کا ادب ہو سکتا ہے, ماں باپ کا ادب ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا تو حضور کے دربار کا ادب نہیں ہو سکتا. یہ کیسی سائنس ہے, یہ کیسی سوچ ہے, یہ کیسی تعلیم ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب سے دور کر رہی ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. جو ادب, جو احترام بجا لایا جا سکتا ہو, قدم پیچھے آئیں, الٹے قدم آئیں تو بھی کوئی حرج نہیں. آپ باقاعدہ طور پر فقہ کی کتابوں میں پورا باب ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کا, ایک نہیں 10-20 نہیں. ابھی کل کا دن اگر میں مثال دے رہا ہوں, اگر کوئی 20-30 کتابیں بھی کہیں گے تو ہم انہیں وہ باب دکھا سکتے ہیں. پورا طریقہ کار لکھا ہے کہ یوں جائے یا اس طریقے سے جا کے حاضری پیش کرے, اس طریقے سے کھڑا ہو, یہ ساری تفصیل. اور یہ ایسا نہیں کہ 100-200 سال پرانی بات ہوگی, یہ 500-1000 سال پرانی باتیں ہو سکتی ہیں کہ اس طریقے سے جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں. امام مالک کو کبھی نہیں پڑھا سنا کہ انہوں نے کیا فرمایا. وہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک مدینے میں رہتے تھے لیکن قضائے حاجت کے لیے مدینے سے باہر جایا کرتے تھے. انہیں کس نے کہہ دیا کہ صحابہ کرام باہر جا کے یہ سارے کام کیا کرتے تھے, آپ کیوں باہر جا کے کرتے ہیں, آپ بھی یہاں اپنی حاجت پوری کر لیں؟ کس حدیث میں تھا؟ امام مالک ہزاروں لاکھوں مالکیوں کے امام ہیں, انہیں نہیں پتا تھا کہ مدینے کا ادب کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. اور یہ وہاں جو بیچارے سادہ مسلمان جاتے ہیں وہاں جا کے ان کو یہ روکتے ہیں, ٹوکتے ہیں, جھڑکتے ہیں. کوئی ہلکا سا جناب کوئی بادب کھڑا ہو جائے, 2 زانوں بیٹھ جائے, کوئی 2 آنسو نکال لے تو اس کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ ادب کس طرح کا ہے؟ یہ احترام کس طرح کا ہے؟ میں نے کہا یہ تمہارا مقدر ہے کہ تمہارے مقدر میں دنیا داروں کا ادب لکھا ہے, ہمارے مقدر میں حضور کے دربار کا ادب لکھا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی تمہیں اندازہ ہی نہیں. 70,000 صبح 70,000 شام, یوں بندگی ذوالفرق 8 پہر کی ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصت ہی بارگاہ سے, بس اس قدر کی ہے. ادب کرنے والے تو ایسے کرتے ہیں, فرماتے ہیں ہاں راہ مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ, او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشموں سر کی ہے. امام علیہ سنت نے ایک اور جگہ پر فرمانے لگے, فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے, ہوگا تمہارے نزدیک مکہ بڑا لیکن جس جگہ حضور جلوہ فروز ہیں وہ خاص زمین کا ٹکڑا, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے, وہ عرش اولا سے بھی اعلیٰ ہے, وہ اس سے بھی افضل ہے. یہ حضور کے مبارک مدینے کی شان ہے. بلکہ امام علیہ سنت نے تو اور بھی کئی جگہ پر کہا ہے کہ کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا, پوچھا تھا ہم سے کسی نے کہ نہدت کدھر کی ہے, کدھر جا رہے ہیں, تو ہم نے کہا تھا ہم مدینے جا رہے ہیں. یہ مدینے کی وجہ سے رب نے ہمیں حج کرایا ہے, اور ہے بھی ایسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے یہ سارے اللہ نے انتظام فرمائے ہیں. لہٰذا یہ کوئی ایسا نہیں ہے. اور اس طرح کی بالخصوص اچھا وہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ صاحب ادھر یہ اعلان کر رہے ہیں اور واپس اپنے وطن میں آئے ہیں تو وہاں جا کے قبروں کی زیارت بھی کر رہے ہیں, اور وہاں کہہ رہے ہیں میں قبر دیکھنے آیا ہوں, قبر میں حاضری دینے آیا ہوں. میں تم رشتہ داروں کی قبرستان جاؤ, قبر حاضری دینے جاؤ تو جا سکتے ہو. یار احد والوں کے پاس حضور جایا کرتے تھے, وہ جا سکتے ہیں. جنت المعلا میں جایا جا سکتا ہے, جنت البقیع جایا جا سکتا ہے, سارا کچھ ہو سکتا ہے. حضور کے روزے کی حاضری کے لیے بندہ نہیں جا سکتا. کیسی سوچ ہے یار, تف نہیں ایسی سوچ پہ کہ جی بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کو نہ آئے بلکہ آپ مسجد نبی کی زیارت کو آئیں. تو یہ سوچ بالکل غلط ہے, ایسا ہرگز درست نہیں. یہاں سے جائیں گے ان کے دربار کی حاضری کی نیت کر کے جائیں گے تو اس کا اور سرور ہوگا. گفتگو کافی لمبی ہو گئی, صرف ایک حدیث پاک سنیں جو آخری حدیث پاک ہے, پھر یہ موضوع مکمل ہو جائے گا. حدیث پاک حضرت ابن عمر سے روایت ہے, فرماتے ہیں قال اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ورق, حضور نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی, وہ آپ نے استعمال فرمائی.
وہ پہلے آپ کے ہاتھ میں تھی، فکان فی یدہ ثم کان فی یدی ابی بکر، پھر وہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں تھی، پھر وہ حضرت عمر کے ویدی عمر، پھر حضرت عمر کے ہاتھ میں چلی گئی، ثم کان فی یدی عثمان، پھر وہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں چلی گئی، حتی وقع فی بئر اریس، پھر یہ انگوٹھی بئر اریس میں چلی گئی، نقشہ محمد رسول اللہ، اس میں یہ لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ تو یہ جو انگوٹھی تھی جو حضرت عثمان غنی کے پاس تھی، یہ جو بئر اریس ہے، یہ جو مسجد قباء ہے، جو لوگ زیارت کرنے کے لیے جائیں یا جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں جائیں گے، وہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ میں جب 2016-17 میں گئے تھے تب تو نہیں زیارت کر سکے تھے، تو اب ہم زیارت کر کے آئے ہیں۔ یعنی وہ پتہ نہیں کون سے ملک کا ایک پورا قافلہ تھا، پاکستانی نہیں تھے، یعنی ہمارے اس طرف کے نہیں تھے، تو دوسرے ملکوں میں سے کوئی پورا قافلہ تھا، تو وہ نشان بنایا ہوا ہے پورا۔ اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں سنبھال کے رکھنی تھی، اب ان کو سنبھالتے پھر رہے ہیں کہ تو پیسے نہ باننا ہے، یہ تو پیسے آ رہے ہیں اسے۔ وہ باقاعدہ باقی پوری مسجد قباء جو سائڈوں پہ جگہ ہے، تو وہ ساری کی ساری جگہ کو انہوں نے مطلب ایک طرح کا پتھر یا جو بھی ٹائل وغیرہ لگی ہوئی ہے، یہ گول پھول نما ایسا ایک نشان ہے کہ جو بئر اریس ہے، یعنی یہاں اس زمانے میں کنواں ہوتا تھا ایک، ٹھیک۔ اور یہ ہے کس طرف، اگر آپ قبلہ کی طرف منہ کریں گے تو لیفٹ سائڈ پہ ہے، یعنی مسجد سے باہر ہے، باہر جہاں لوگوں کے چلنے پھرنے کی جگہ ہے، یعنی مسجد کا جو کونا ہے لیفٹ سائڈ والا، جیسے یہ کونا ہے تو اس کے تھوڑا سا پیچھے کر کے ہے، وہاں جائیں گے، یعنی اس طرح کا نشان اور کسی جگہ پہ نہیں ہے، وہاں آس پاس آپ کو کہیں نہیں ملے گا، صرف وہی نشان ہے۔ اس کنویں میں گر گئی تھی۔ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی سے گری تھی، ایک قول یہ ہے کہ آپ سے کسی نے لی تھی، آپ کا غلام تھا یا کوئی شخص اور تھا، تو وہ اس سے گر گئی تھی۔ تو اس انگوٹھی کے بارے میں لکھا کہ جب تک یہ رہی تب تک امت میں آپس میں اتفاق رہا، اور جب یہ انگوٹھی گر گئی تو پھر انتشار اور اختلاف پیدا ہوا۔ اب یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لہذا جن کو یہ اور جی میں آخر نبی فی سبیل اللہ، جن کو مفت کی یہ تکلیف رہتی، اتنے فرقے بن گئے، میں نے کہا یہ بھی تیرا ایک فکرہ ہے، فکرہ بھی ہے فرقہ بھی ہے، کہ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے بتایا ہے، یہ امتحان ہے، یہ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہاں ہم چل رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو خیر وہ اس انگوٹھی کی برکت تھی کہ سارے حضرات متفق تھے، بعد میں آہستہ 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 پھر انتشار شروع ہو گیا، جس کی کیفیات پھر شروع سے اب تک آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، مسلمانوں کو آپس میں سمجھداری نصیب فرمائے، اپنے دین کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔